ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے
نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم اس تختہ عرض پہ ایسی ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی قوم ایسی ذلیل و خوار نہ ہو، اور اس ذلت کے گڑھے میں گرنے کے باوجود ہمیں اٹھنے کی سوچ نہیں۔ کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ اس میں گرے کیوں اور اٹھا کیسے جا سکتا ہے۔ جو قوم اس حد تک گر چکی ہو کہ اس سے اٹھنے کا خیال بھی نہ ہو، اس سے اللہ بھی روٹھ جاتے ہیں اور اس کے اٹھنے کا کوئی سہارا نہیں رہ جاتا۔ اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ آج ہماری بد نصیبی عروج پہ ہے۔ 56 ممالک مسلمانوں کے، لیکن کہیں بھی زندگی قابل فخر نہیں۔ جس طرف نگاہ اٹھا کے دیکھو، جس ملک پہ نگاہ ڈالو، پریشان نگاہ واپس آتی۔ سوچ، فکر، خیال کو دوڑانے کے راستے سب محدود و مسدود ہو گئے۔ اس لیے کہ ہمارا کوئی قائد نہیں، کوئی رہنما نہیں جس کی نظر اللہ کے قرآن اور محمد رسول اللہ کے فرمان کی طرف ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے۔ نہ رات مسلمانوں والی، نہ دن مسلمانوں والا، نہ سوچ مسلمانوں والی، نہ خیالات مسلمانوں والے۔ عرب کی سرزمین جہاں خالق کائنات نے اپنے ایک محبوب کو منتخب کیا اور اس کو قرآن سے نوازا، ذمہ داری لگائی کہ میرے محبوب لوگوں کو اس کی طرف بلاؤ، انہیں آواز دو۔ انسان انسانیت سے گر چکا ہے، اس کو اپنی پہچان نہیں، انہیں ان کی پہچان کرو اور مطالبہ کرو۔ تمہیں زندگی اس طرح بسر کرنی چاہیے، تم وہ لوگ ہو، تم وہ مخلوق ہو
کم خالق کا وہ شاہکار ہو جس کو تخلیق دے کے اس نے کہا تھا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. مگر تم ایسی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہو کہ 4 قسمیں اٹھا کے اللہ نے جس کو عزت و افتخار کا حامل قرار دیا تھا وہ جانوروں سے بدترین زندگی بسر کر رہا ہے. سوچ غلاموں والی، خیال غلاموں والے، فکر غلاموں والی، افکار غلاموں والے. اور تم غلامی کی زندگی بسر کرنے کے لیے تخلیق نہیں دیے گئے ہو، بلکہ کائنات کی قیادت اور سیادت کے لیے. کس کنویں میں گر گئے ہو؟ کیوں سوچو افکار کی راہوں کو بند کر لیا ہے؟ سوچو، اٹھو، انسانیت کی پہچان کرو اور پھر ساری کائنات کے لوگوں کو اس کی پہچان کرواؤ. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اپنی ذمہ داری کو پوری کرو. کائنات کا بدترین مقام سرزمین اور قوم جس کو اللہ نے قرآن کے لیے منتخب کیا، جتنی گری ہوئی قوم تھی اتنی عظیم کتاب اور اتنا عظیم انسان انہیں دیا. مقصود کیا تھا کہ یہ گرے ہوئے لوگوں کو اٹھانے والی شخصیت کی پہچان لوگوں کو ہوگی اور لوگ اس نشان کی طرف بڑھیں گے جس مقام پہ پہنچ کے یہ اللہ کی وہ مخلوق بن جائیں جس کو تخلیق دے کے اللہ نے فخر کیا تھا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز حق دیا مکہ کی وادی میں کھڑے ہو کے، لوگوں کے کانوں تک پہنچا. بڑے بڑے لوگ، چودھری، سرمایہ دار، لیڈر، قائد یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آواز محمد دے رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہماری اس شخصیت کو ختم کر دیں گے جو انسانوں کو غلام بنا کے ہم نے اپنی شخصیت مختص کی ہوئی. اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ کی طرف وہ لوگ بڑھے جن کو احساس ہوا کہ انسانیت تک پہنچانے والا پیغام اور اس منزل تک رہنمائی کرنے والا انسان اگر کوئی دنیا میں ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات سے. لوگ رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے ساتھ وابستہ ہونا شروع ہوئے، دامن رسول تھامنا شروع کیا. اس آواز پہ لبیک کہا تو اس پہ غور و فکر شروع کیا. نتیجتاً اس بات پہ پہنچے کہ اس سے بڑھ کے کائنات میں کامیابی کا اور کوئی دستور نہیں ہو سکتا. نقمتوں میں گرے ہوئے انسان کو یوں اٹھایا کہ آسمان کی رفتوں تک پہنچا دیا. بعد میں جو بھی انسان پیدا ہوا وہ اس تحریک سے وابستہ ہو یا اس کا دشمن ہو، غیر جانبدار ہو، سب نے یہ کہا کہ جو انقلاب محمد نے پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں کوئی دوسرا پیدا نہیں کر سکا. وہ انقلاب کیا تھا؟ انسانوں کو انسانیت سے روشناس کروانا،
اور اپنے حقوق لینے کے لیے ان کو بیدار کرنا، اٹھانا، ترغیب دلانا کہ یوں زندگی اس انسان کی زندگی نہیں جس کو اللہ نے بطور شاہکار پیدا کیا ہے. اگر وہ زندگی حاصل کرنی ہے تو میری اطاعت کرو اور قرآن کو پیش نگاہ رکھو. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وہ لوگ وابستہ ہوئے، اللہ ان کے ایمان پہ جھوم اٹھے، اور جو قیامت کے لیے دستور تھا اس دستور میں آنے والے مسلمانوں کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے ایک سوچ اور فکر دی. وہ اس انداز سے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. وہ آنے والے انسانوں، جن لوگوں نے محمد کے دستے حق پرست پہ بیعت کی ہے، ان کی زندگیوں میں آنے والا انقلاب، ان کا آگے بڑھنے والا قدم، ان کی ایمان سے وابستگی ایسی قابل فخر ہے کہ میں ہر آنے والے انسان کو کہتا ہوں، اگر تم ایمان قبول کرتے ہو، کلمہ توحید و رسالت پڑھتے ہو، تو اس کا پڑھنا تمہارے لیے کافی نہیں، بلکہ تمہارا کردار ویسا ہونا چاہیے جیسے محمد کے صحابہ کا کردار جس کی طرف اللہ نے دعوت دی آنے والے انسانوں کو، وہ محمد رسول اللہ کے صحابہ کا کردار ہے. اور یہی نہیں کہا بلکہ ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. تمہیں دعوت دیتا ہوں، ان کو پیش نگاہ رکھو. رات ان لوگوں نے کیسی بسر کی، دن ان کا کیسا تھا، ایمان کیسا تھا، ایمان سے کوئی ٹکرایا، اس کا انجام کیا ہوا، اس کے ایمان میں لرزہ پیدا کرنے کی کوشش کی تو اس کے ایمان کا کیا جواب تھا. اگر تم ایسی زندگی اپناؤ گے جو میرے محبوب کے صحابہ کی زندگی ہے، فرمایا تمہیں میں سند دیتا ہوں، سرٹیفکیٹ دیتا ہوں جنت کا. اگر جنت کے وارث بننا ہے تو محمد رسول اللہ کے صحابہ جیسا کردار بناؤ. اور ارشاد فرمایا ان کی طرف دیکھو، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ایک اچھا نمونہ تمہارے لیے محمد رسول اللہ کے صحابہ میں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف جب لوگ بڑھے، کفر کی طاغوتی طاقتوں نے جو قوت کے نفع سے بدبست تھیں، ان آگے بڑھنے والے محتاج، غریب، غلام، کمزور لوگوں کو روکنا چاہا، لیکن ان کے اس قوت اور طاقت کا انجام کیا ہوا جب یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ایمان سے ٹکرائیں تو یہ طاقتیں اور قوتیں پاش پاش ہو گئی. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایمان ایک طاقتور ہتھیار اور طاقتور چٹان ثابت ہوا جس سے ٹکرانے والا کائنات کا ہر نظریہ پاش پاش ہو گیا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اس کردار کو اللہ نے دیکھا تو ارشاد فرمایا میرے محبوب قیامت تک آنے والے لوگوں کو میرا پیغام پہنچاؤ کہ اگر ایمان کو ایسا کامل و اکمل بنانا ہے تو محمد کے صحابہ کے آئینے میں اس کو دیکھو. اگر فٹ آ جائے تو تم مومن، مسلمان، ایماندار، لیکن اگر اس میں فٹ نہیں آتا تو اپنے ایمان کا کچھ کرو، تمہارے پلے ایمان نہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگ بڑھے. وقت کی طاغوتی طاقتوں نے
ان کے قدموں میں لرزہ پیدا کرنے کی کوشش کی، ان کو ایمان سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن تمام کوششیں زمانے کی طاقت کی ناکام ہو گئیں۔ اگر کامیاب ہوا تو محمد رسول اللہ کے صحابہ کا ایمان۔ اللہ کہتے ہیں ایسا ایمان پیدا کرو، لیکن بدنصیبی ہے ہم کہتے ہیں جو ایسے لوگ تھے کہ ہم ویسے نہیں بن سکتے۔ کیوں نہیں بن سکتے؟ وہ انسان تھے، بلکہ تختہ عز پہ ایسے بدترین لوگ تھے کہ عجم کے لوگ انہیں بدو کہتے تھے، جاہل سمجھتے تھے۔ ان جاہلوں نے جب قرآن کو اپنایا، عزت و وقار کے اس مقام پہ اللہ نے پہنچایا کہ ساری کائنات کی طاقتیں جب اس طرف دیکھتی ہیں تو ادب سے ان کی نگاہیں جھک جاتی۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے صحابہ ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ ان کی طرف دیکھو، ان کی زندگیوں پہ غور کرو، ان کے لیل و نہار پہ نگاہیں دوڑاؤ اور وہ کرنے کی کوشش کرو جو محمد کے صحابہ نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دعوت دیتے ہیں ہمیں۔ لوگ نبی رحمت محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوئے، ان کے حشر کو دیکھ کے، ان کی مار کو دیکھ کے، ان پہ ظلم و ستم پہ ٹوٹنے والے پہاڑوں کو دیکھ کے انسانیت لرزاں ہے، دیکھنے والا لرز جاتا ہے، لیکن ایمان سے وابستگی اختیار کرنے والے انسان کے قدموں میں لرزہ نہیں پیدا ہوتا۔ یہ حالات ہیں کہ جو محمد رسول اللہ سے وابستگی اختیار کرتا ہے، زمین اس کی دشمن بن جاتی ہے، آسمان اس کا دشمن بنتا ہے، زمین کے باسی اس کے دشمن بنتے۔ لیکن انہوں نے جس ایمان کا اظہار کیا، اس ایمان کو مثال کے طور پہ بھی بیان کرنا مشکل ہے۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، توحید کی طرف بلاتے ہیں، انسان بنانے کے لیے، کندن بنانے کے لیے ان کو اللہ کا پیغام دیتے ہیں، اپنا کردار ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کردار مصطفیٰ، تعلیم قرآن انسان کو وہ انسان بناتی ہے جو انسان وجہ افتخار ہے۔ لوگ ڈرتے ہیں، کسی مسلمان کہلانے والے کے قریب نہیں کوئی پھٹکتا کہ کہیں میں بھی ظلم کی چکی میں پس نہ جاؤں۔ لیکن جن لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، انہوں نے ثابت کیا کہ جو ایماندار ہے اس کے قدموں میں لرزہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ نہ دنیا کا تشدد، ترغیب، تحریش، مال و زر اور کچھ کوئی ایسی چیز نہیں جو ان کے قدموں میں ڈگمگاہٹ پیدا کر دے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز واضح اور غریب مفلوق الحال، غلاموں کا اس کو قبول کرنا، ایک مکے کا خوبصورت انسان دیکھتا ہے، چڑھتی جوانی ہے، پورا جوان بھی نہیں، سوچا کہ یہ مکے کے لوگ کیا کرتے ہیں، انسانوں پہ ظلم، کمزوروں پہ، محتاجوں پہ، مفلس لوگوں پہ، ان پہ ظلم کرتے ہیں کہ ظلم کرتے ہوئے ان کے ہاتھوں کو کوئی پکڑنے والا نہ ہو۔ آخر کیوں؟ اور جو لوگ محمد کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں وہ سب کچھ قبول کرتے ہیں، لیکن دامن سے جدا ہونا قبول نہیں کرتے۔
ہے کیا؟ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دار ارقم میں آتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرتا ہے, دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کیا ہے جو محمد لوگوں کو پلا دیتا ہے, پھر اس کا نشہ اترتا نہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ سے قرآن سنا, اللہ کے نبی سے وعظ سنا, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نکال لے, میں آپ کے ہاتھ پہ توحید و رسالت کی بیعت کر رہا ہوں. رحمت کائنات مسکرائے, اپنا ہاتھ نکالا, بیعت کی. یہ بڑا سجیلا جوان ہے, چٹی جوانی, اور کیا کمال ہے اس کا, تاریخ ہمیں بتاتی یہ کیسی شخصیت تھی, اس کی پہچان کیا تھی, لوگ کس طرح اس کو جانتے تھے. آج یہ محمد رسول اللہ سے وابستہ ہو گیا سلسلہ, لیکن اپنے ایمان کو چھپایا ہے. اس نے ایمان کا اظہار نہیں کیا. میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ اگر تو نے ایمان قبول کر لیا ہے, غلام اس کا اظہار کرتے ہیں, کمزور لوگ اظہار کرتے ہیں, مفلس اس کا اظہار کرتے ہیں, آخر تم کیوں نہیں کرتے؟ دو وجوہات تھیں جس کی بنا پہ اس شخصیت نے اپنے ایمان کو چھپایا, وگرنہ یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ شخص قوم کے دباؤ, ان کے ظلم و ستم کی بنا پہ ڈر گیا. اس کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ میں نے اگر اعلان کر دیا کہ میں محمد کے دین پہ آ گیا ہوں تو لوگ مجھ سے یہ سلوک کریں گے. اس نے یہی, بلکہ اس کی وجوہات اور تھیں. ایک اس کی وجہ یہ تھی, اس کی ماں اس سے اتنا محبت کرتی تھی, اتنا پیار کرتی تھی اور اتنا سلوک کرتی تھی, مکے کی کوئی ماں شاید اپنے بیٹے سے ایسا سلوک نہ کرتی. یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری ماں کے کانوں میں یہ آواز پڑے میں نے اس کے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کے محمد سے وابستگی اختیار کر لی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک وجہ دوسری تھی, یہ دولت مند تھی, مالدار, بڑی حیثیت تھی. اس نے سوچا اگر میں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تو ماں ناراض ہو جائے گی, جو خرچہ میں اپنی ماں سے لیتا ہوں وہ بند کر دے گی. یہ خرچہ میں اپنی ذات پہ تو خرچ نہیں کرتا, محمد کریم سے وابستگی اختیار کرنے والے مفلس, غریب اور محتاج لوگوں پہ کرتا ہوں. سوچ تھی, ایک فکر تھا, ڈر خوف نہیں, جھجک نہیں, لوگوں کو دھوکہ دینا نہیں جیسے ہم کرتے ہیں. یعنی آج ہماری زندگی کیا ہے, ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ چودراہٹ ہو, قیادت میرے ہاتھوں میں ہو, میں لیڈر بن جاؤں. لیکن جب آدمی اس سفر پہ روانہ ہوتا ہے اس کے ایمان کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ کس طرح توحید کا اظہار کرے, یہ کس طرح شرک پہ تان کرے, یہ کس طرح بدعت سے لوگوں کو روکے. اس نے تو ووٹ مانگنا ہے, یہ تو بھکاری ہے, خیر نہیں پڑے گی. اگر اللہ کے توحید کی بات کی, اگر قرآن کی بات کی, اگر محمد رسول اللہ کے فرمان کی بات کی, لوگ کہیں گے چھوڑو جی سے. او مسلک توحید سے تعلق رکھنے والے اس تعلق کا اظہار نہیں کرتے, چھپا کے رکھتے ہیں. لیکن کائنات کے آقا محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے وابستہ ہونے والا غلام جس کو چھڑانے والا کوئی نہیں، اس کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے، اس کو سنگریزوں پہ گھسیٹا جاتا ہے، وہ سب کچھ برداشت کرتا ہے، لیکن منہ سے آواز نکلتی ہے آگ۔ یہ ایمان تھا محمد رسول اللہ کے صحابہ، یہ کیوں چھپا رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا عزیز قریبی 5ویں پشت میں محمد رسول اللہ سے نسب مل جاتا ہے، اس کا نام ہے مصعب بن عمیر۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی اختیار کی، پھر خرچہ جو ملتا تھا وہ مفلس مسلمانوں، محتاج مسلمانوں، غریب مسلمانوں، غلام مسلمانوں پہ خرچ کرتا تھا، اور اس لیے اسلام کا اظہار نہیں کیا کہ اگر میں نے کر دیا ماں خرچہ دینا چھوڑ دے گی، اور نتیجہ ان کی مدد کرنا، ان کے لیے آسانی مہیا کرنا، ان کو سکون مہیا کرنا ختم ہو جائے گا۔ چھپ چھپ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور توحید، رب سے تعلق اور چھپنا، یہ کوئی بات لگا نہیں کھاتی تھی، لیکن کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اظہار نہ کرو، ابھی وقت نہیں ہے، لیکن جو کرتے وہ یہ دکھانے کے لیے کرتے تھے کہ آنے والے لوگوں، اسلام سے وابستگی تمہارے کردار سے اس بات کا اظہار نہیں ہوتا، تمہارے لیل و نہار سے اس بات کا اظہار نہیں ہوتا، تو پھر کوئی ایمان نہیں۔ چھپ چھپ کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی دار ارقم میں پڑھ لی، کبھی کسی وادی میں جا کے، کسی پہاڑ کی اوٹ میں، کسی پہاڑی کے سائے میں۔ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، عثمان بن طلحہ نے، جس کے پاس کعبہ کی چابیاں تھیں، اس نے دیکھا عمیر، مصعب عمیر کا بیٹا، یہ تو ویسے ہی عبادت کر رہا ہے جیسے محمد کے ساتھی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پریشان ہو گیا۔ اس کی پریشانی کا سبب کیا تھا؟ وہ یہ سمجھتا تھا کہ جس سے اس کے آبا و اجداد، اس کے گھر والے یوں ٹوٹ کے محبت کرتے ہوں، اس کا اپنے ایسے ماں باپ کو چھوڑ کے ایسے دین کو اختیار کر لینا جس دین کا دائی ہمارے دین پہ تان اور تنقید کرتا ہے اور ہمارے معبودوں کو برا بناتا ہے، یہ ناممکن سی بات تھی۔ یہ چھپاتا تھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مصعب، چھپانے کے دل تھے، اب تمہارے ایمان کا امتحان ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب گھر گیا تو ماں کی آنکھوں میں سرخی دیکھی۔ یہ وہ ماں تھی جو اتنا پیار کرتی تھی، اتنی محبت کرتی تھی کہ اگر مصعب وقت پہ گھر نہیں آیا، دروازے پہ گھنٹوں کھڑا ہو کے مصعب کا انتظار کرتی تھی۔ جب مصعب آتے، منہ سے دعائیں دیتی، اپنے سینے سے لگا کے اس کے منہ کو چومتی۔ میں صدقے قربان جاؤں بیٹا، تو اتنی دیر کر دی ہے، میں گھبرا گئی تھی، خدا نہ کرے تو کسی مصیبت میں نہ پھنس گیا ہو۔ اپنے پاس بٹھانا، محبت اور پیار سے کھلانا، اس کے منہ میں لقمے دینے، اٹھتی ہوئی جوانی، لیکن ماں کا پیار اور ماں کی محبت۔ یہ آج مصعب نے دیکھا کہ وہ معاملہ نہیں، آنکھوں میں تھوڑی سی سرخی ہے۔ ماں کیا بات ہے؟ بولتی نہیں۔ ماں مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی، غلطی ہو گئی؟ کہا اب بد نصیب آدمی غلطی کی بات کرتے ہو، تم نے اپنے آبا و اجداد پہ وہ داغ لگایا ہے
کہ کوئی بدترین آدمی بھی اپنے ماں باپ کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتا جس بات کو تو کہتا ہے. اما میں تو کچھ بھی نہیں کہتا، آج تک کچھ نہیں کہا، زبان سے کچھ نہیں کہا. تو نے نہیں کہا تو جس کو مان لیا ہے وہ محمد تو کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. موسیٰ کے کان کھڑے ہوئے. ماں نے سمجھایا کہ بیٹا اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہ چھوڑو، یہ میرے لیے ذلت ہے، تیرے خاندان کے لیے کلنک کا ٹکا ہے، مناسب نہیں. اتنا تجھ سے پیار کیا ہے، اتنی تجھے محبت دی ہے، اور تیرے لیے رات رات دروازوں پہ کھڑی رہی، تیری محبت میں غلطاں اور غرق رہی. تو دیر سے آتا تھا، میں دعائیں مانگتی تھی، اور یہ تو نے مجھے نتیجہ کیا دیا ہے، صلہ کیا دیا ہے. چھوڑو محمد کو. اماں میں نے کوئی بے عقلی، بے فکری، بے سمجھی سے تو یہ دین قبول نہیں کیا. تیرا کیا خیال ہے مجھے عقل نہیں؟ تمہارا مجھے پڑھانا، میری پرورش کرنا، مجھے ایک بہترین انسان بنانا، کیا اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلنا چاہیے تھا کہ اپنی ماں مستقبل کی زندگی کو باوقار اور بہترین بناؤں؟ جیسی زندگی حال کی باوقار ہے ایسی زندگی میری مستقبل میں رہے. کہو بد نصیب اپنے آباء و اجداد کے دین سے بغاوت پہ جس طرح وہ سابی ہو گیا ہے تم بھی سابی ہو جاؤ گے. میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ. ماں اور بیٹا آپس میں باتیں کرتے رہتے. ابھی ماں نے اپنے خاندان والوں کو نہیں بتایا کہ کیا ہو گیا ہے، لیکن یہ ماں کو یہ احساس تھا. عثمان بن طلحہ نے تو سارے اس کے عزیز و قاری کو بتا دیا تھا. رک جاؤ، اگر یہ خبر دوسروں تک پہنچ گئی تو تیرا جو حال ہوگا وہ میں بیان نہیں کر سکتی. کہا ماں سن لو، میں نے محمد کے دامن کو سمجھداری سے وابستہ کیا ہے، اس دامن سے تعلق جوڑا ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے تھاما ہے. تو یہ سمجھ کے کہ اگر آج اس کے دامن سے وابستہ ہوا جائے، آج اس کی تعلیم پہ عمل کیا جائے، آج قرآن کو پڑھا جائے، آج محمد کے کردار کو پڑھا جائے، آنے والا مستقبل تابناک ہے. اور اس دنیا کو چھوڑ کے جب اس دنیا میں جائیں گے تو خیر ہی خیر ہے. ماں سمجھاتی، بیٹا مدافعت کرتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ حالات خطرناک بنتے چلے جاتے ہیں. کچھ ہم کھچے کھچے رہے، کچھ وہ کھچے کھچے. اس کشم کش میں ٹوٹ گیا رشتہ چاک کا. جاؤ، تمہیں میں یہ سبق دوں گی کہ تیری روح پکارے گی کہ تو نے آباء و اجداد کے دین سے بغاوت کر کے محمد کے دامن سے وابستگی اختیار کی ہے تو زمین تم پہ تنگ کر دی جائے گی، تیری زندگی تجھ پہ تنگ کر دی جائے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے یہ لوگ ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ کبھی اوراق تاریخ کو الٹ پلٹ کیا ہے؟ کبھی صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کیا ہے؟ کبھی دیکھا آپ نے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے صحابیوں اور ان کے ساتھیوں نے زندگی کیسے بسر کی ہے؟ اللہ کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور محمد کے صحابہ میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ایک اچھا نمونہ، بہترین نمونہ. کن کو کہا؟ آج ہم کو. اور ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم محمد رسول اللہ کے صحابہ کا بھا بھی کھول کے نہیں دیکھتے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ لوگ کیسے تھے. ماں جو چاہتی ہو کر لو. مورخ لکھتا ہے کہ جب چچا آیا، دوسرے رشتہ دار آئے،
مانتے ہو کہ نہیں؟ نہیں، میں نے دین سمجھ کے سوچ کے قبول کیا ہے، مار مار کے ہلکان کر دیا۔ اب بتاؤ، کہا یہ آستان یار ہے فہم حرم نہیں، جب رکھ دیا ہے سر تو اٹھانا حرام ہے۔ جب میں دامن محمد میں آ گیا ہوں، جب اس مجلس کی بیٹھک اختیار کر لی ہے، جب ان سے تعلق پیدا کر لیا ہے، توحید کو مان لیا ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت مجبور نہیں کر سکتی۔ میں نہیں دامن مصطفیٰ چھوڑ سکتا۔ مار مار کے بے ہوش کیا، پانی کے چھینٹے دیے، اٹھ بتاؤ، بتانے کی سخت نہیں، پھر مارا، پھر بے ہوش، مار مار کے ہلکان کر دیا اس شخصیت کو کہ یہ محمد کے دامن سے وابستہ ہوا ہے۔ اللہ نے یوں نہیں کہا کہ میرے محبوب ساری کائنات کے انسانوں کو بتلا دو، میں نے محمد کے دستے حق پرست پہ بیعت کرنے والے سارے لوگوں کو جنت کا وارث بنا دیا۔ یوں نہیں کہا تھا، ایک کردار تھا، نہیں۔ پھر مارا، بے ہوش ہو گیا، اب ہوش ہی نہیں آتی۔ کتنی دیر بعد جا کے ہوش آئی، ماں کی آنکھوں سے لڑکتے ہوئے آنسو دیکھے، چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ بیٹا مان جاؤ، اور جس ناز و نام سے میں نے تجھے پالا ہے، جس پیار سے پالا پوشا ہے، اس کو داغ لگا دیا ہے تو نے۔ اپنی ماں کو مان لو، وگرنہ یہی ہوتا رہے گا۔ ماں یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ میں نے کوئی شراب پی ہوئی ہے، بھنگ پی ہے کہ میں ترش چیز کھاؤں گا تو میرا نشہ دور ہو جائے گا؟ یہ قرآن کا مخمور انسان ہے۔ میں نے محمد کے کردار کی شراب پی ہے۔ یہ شراب جو مجھے محمد نے پلا دی ہے، یہ ترشیوں سے ختم نہیں ہوتی۔ تم تھک جاؤ گے لیکن مصحف کے ایمان میں کمزوری نہیں آ سکتی۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے صحابہ زنجیروں سے جکڑ دیا، بیڑیاں پہنا دی، جو ناز و نام میں پلا تھا اب وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا زمین پہ ایڑیاں رگڑتا ہے۔ نہ وقت پہ کھانا ملتا ہے، نہ وقت پہ پانی ملتا ہے۔ اس کے ساتھ آج یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کے محمد سے وابستہ ہو گیا۔ سر بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ حبشہ کو ہجرت کر جو، اور لوگ تیار ہو رہے ہیں۔ ظلم و ستم کی انتہا ہو، ایسا ظلم و بربریت کہ انسان برداشت نہ کر سکے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے صحابہ اس ظلم کو بھی برداشت کرتے ہیں، اور ان کے منہ سے چیخیں نہیں نکلتی۔ جب بھی آواز نکلتی ہے تو آہت کی آواز نکلتی ہے۔ چھوڑ دو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس کیا تھا کہ میں نے یہ سلسلہ ویسے ہی نہیں شروع کیا۔ ایک تو حالات بنتے جا رہے ہیں، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں سچ ثابت ہو رہی ہیں، اور قرب قیامت کے حالات بن رہے ہیں۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ایک وقت قیامت کے قریب ایسا آ رہا ہے کہ عرب کا خوب قتال ہوگا، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ان پہ اغیار حکمرانی کریں گے۔ آج شیشے میں صحیح نظر آ رہا ہے، یہ قرب قیامت کی نشانی پورا ہونے کو ہے۔ منادی نے دو پیٹ کے کہنا ہے، اور لوگوں سن لو، آج سے 1450 سال پہلے جو محمد کے منہ سے الفاظ نکلے تھے آج پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
چاہنا یہ ہے پاکستان کے متعلق جو سازش ہو رہی ہے، تم سوئے ہوئے ہو. کبھی زرداری کی باری، کبھی کناری کی باری، کبھی نواز شریف کی باری، اور تمہیں یہ احساس نہیں ہے کہ یہ لوگ تمہارے قاتل ہیں، دین کے قاتل، ایمان کے قاتل اور دنیا کے قاتل. آپ نے نہیں دیکھا پچھلے دنوں میں خبر آئی تھی کہ پاکستان میں 17 گیس کے کنویں کھودے گئے اور گیس نکل آئی. زرداری کے دور میں وہ کنویں مٹی ڈال کے بند کر دیے گئے. کیوں؟ کہ باہر سے گیس لینی ہے، اس میں اپنا کمیشن کمانا ہے. قوم کی غربت کا احساس نہیں، قوم کی پریشانی کا احساس نہیں، قوم کے لیل و نہار کا احساس نہیں، بس اپنی ذات ہے. آ رہا ہے وقت جب پچھتانا پڑے گا، اور میں چاہتا ہوں اس پچھتانے سے پہلے محمد رسول اللہ کے صحابہ کا کردار دیکھ کے ایمان کو بدل لو. یہ ایمان وہ ایمان نہیں جو ہمیں کامیابی دلائے گا. کامیابی اس ایمان کی ہے جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کی تھی، اور جن کے مطلب اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ایمان وہ جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کا ہے، کردار وہ جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کا ہے. پتہ چلا کہ حبشدار نے زنجیریں توڑی، رسیاں کاٹی، بیڑیاں توڑی، تو رات کی تاریکی میں چپکے سے بھاگ گئے. جب ماں باپ کو پتہ چلا، عزیز و اقارب کو پتہ چلا، تو تب وہ کشتی ساحل مکہ چھوڑ چکی تھی. حبشہ چلے گئے. 2-3 ماہ میں نے پچھلے خطبات جمعہ میں بھی عرض کیا تھا کہ پتہ چلا کہ صلح ہو گئی ہے، محمد رسول اللہ پہ ایمان لے آئے مکہ کے لوگ. خوشی سے چہرے تمتما اٹھے، سارا مکہ ایمان لے آیا ہے. پھر خبر ہے ایمان نہیں لے آیا لیکن صلح ہو گئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بھی چلتے اور امن سکون کا پیغام تو آنے دو، تم کیوں بے چین اور پریشان ہو؟ لیکن صحابہ نے سنا تو رختے سفر باندھا، مکہ کے قریب آئے، پتہ چلا کہ تو وہ بات جھوٹ تھی، وہ تو بس ویسے ہی پھیلا دی تھی، ہوائی تھی. کچھ صحابہ تو واپس جانے کا سوچتے ہیں، کچھ مکہ میں آ گئے، اور مکہ میں داخلہ پھر وہی ظلم، پھر وہی ستم. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چلے جاؤ. صحابہ پھر یہ بھی چلے گئے. وہاں گئے، حبشہ میں امن ہے، سکون ہے، اپنی نماز پڑھو، اپنی عبادت کرو، اپنے رب کو جانو، تسبیح و تذکیر کرو، جو چاہو جیسے چاہو عبادت کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا. تم بھی کرو، اہل کتاب ہو، ہم بھی اہل کتاب ہیں. لیکن ایک شخص ہے جو بڑا پریشان رہتا ہے، اڑی اڑی سی رنگت ہے، کھلے کھلے سے گیسو ہیں، رولے رولے سے کپڑے ہیں، کسی سے بولتا نہیں، کسی سے بات نہیں کرتا. سوچتا ہے اللہ کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے تن کے، بن جائے نشے من تو کوئی آگ لگا دے. اگر دل میں ایمان پیدا ہوا، یہ حرارت ہوئی، یہ سوچ ہوئی کہ محمد کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. اگر وابستگی اختیار کی تھی تو اس لیے اختیار کی تھی کہ محمد سے جدائی ہو جائے. ان آنکھوں کو جو ٹھنڈک ملتی تھی، اس دل کو جو سرور ملتا تھا، جو سکون ملتا تھا، محمد کو دیکھ کے وہ سکون اجڑ گیا ہے. ساتھیوں کے سمجھانے کے باوجود کہا کہ نہیں یار، لگتا نہیں ہے دل میرا، اجڑے دیار میں مجھے محمد کریم کا چہرہ نظر نہیں آتا. مصب مار کھاؤ گے، اپنے جسم کے حالات دیکھو. کہا کوئی بات نہیں، مار قبول ہے لیکن محمد کی جدائی قبول نہیں ہے. سرسر سوچیں ذرا آپ، ہمارا ایمان بھی یہی ہے.
ہماری زندگی کے حالات بھی یہی ہیں، ہماری سوچ اور فکر بھی یہی ہے. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے محمد رسول اللہ سے وابستہ ہو گئے. ہم نے سب کچھ قبول کر لیا ہے، اگر کچھ چھوڑا ہے تو محمد رسول اللہ کا دامن چھوڑا ہے. کیا ہمارا دین وہی ہے جو محمد رسول اللہ کا دین تھا؟ کیا ہماری سوچیں وہی ہیں جو صحابہ کی سوچیں تھی؟ کیا ہمارا کردار وہی ہے جو صحابہ کا کردار تھا؟ حبشہ کو چھوڑا، مکہ آئے، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کیا، دل کو سرور ملا، آنکھوں کو ٹھنڈک ملی، ذہن نے سکون پایا کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ ایک دن اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک منظر دیکھا کائنات کے آقا محمد رسول اللہ. آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. صحابہ دیکھتے ہیں یہ کیا منظر ہے. ایک شخص جو مکہ میں آیا کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے دامن سے وابستہ ہونے کے لیے، یہ کون تھا؟ مصعب کی زندگی کیسے گزرتی تھی؟ اس کے لیل و نہار کیسے تھے؟ اس کی انسانیت اور وقار کیسا تھا؟ تاریخ بتلاتی ہے کہ مصعب ریشم کے سوٹ پہنتا تھا اور 200 درہم کا سوٹ ہوتا تھا. آج اگر آپ درہم کا حساب لگائیں تو 7,500 ہزار روپیہ بنتا ہے. یعنی مصعب 7,500 ہزار روپے کا ایک ایک سوٹ پہنتا تھا. نرم و گداز جسم، ہاتھ سے میلا ہو، اور خوشبو ایسی کہ اگر لگا کے نکل گیا کسی گلی بازار سے تو آنے والا کہتا ہے اس گلی سے مصعب تو نہیں گزر کے گیا. ایسی خوشبو قیمتی دور دراز سے منگائی ہوئی، تلے کا کھسا، خوبصورت کپڑے، جو خوبصورت تھا، جس کا جسم خوبصورت تھا، جس کا چہرہ خوبصورت تھا، جو چلتا تھا تو اس کے چلنے کا انداز انتہائی ناز کا انداز تھا. جس نے کبھی گرمی دیکھی نہ تھی، جس نے تپش دیکھی نہ تھی، جو چلتا تھا تو مکے کی مائیں دعائیں کرتی تھی اللہ ہمارے بیٹے کو بھی ایسا ہی کر دے. قیمتی لباس، قیمتی کھانا، قیمتی جوتا، قیمتی خوشبو. پتہ چلتا تھا کہ عمیر کا بیٹا مصعب گیا یہاں سے. اور مورخ لکھتا ہے کہ اپنی زلفوں کو سنوارنے کے لیے، ان کی زیبائش بنانے کے لیے، آرائش کے لیے کتنے گھنٹے لگا دیتے تھے زلفوں کو بنانے کے لیے. کبھی اس طرح، کبھی اس طرح، کبھی اس طرح خوبصورت بنانے کے لیے، جس طرح کہ ہمارے بھی بچے بناتے ہیں، ہے نا؟ سوچ ہی نہیں ہے. اور کب وہ مسلمانی آئے گی جو اللہ کو پسند ہے اور جو مسلمانی محمد رسول اللہ پیدا کرنے کے لیے ہے. بڑے بڑے نیک نمازی، پرہیزگار، تہجد گزار، اور بیٹے نے بال بنوائے ہوئے ہیں، نیچے سے منڈے ہوئے ہیں، اوپر بال ہیں. یہ بڑے خوبصورت ہیں. اور خوبصورتی تو وہ تھی جو وہ بناتا تھا، تم نے کیا بنایا ہے؟ اور شاید ہمارے ایمان کی تباہی کے دن اور آ رہے ہیں. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کوئی مومن نیچے کے بال کاٹ کے مونڈ کے
اوپر والے بڑے نہ رکھے. خبردار. صحابہ سے سوال ہوا کہ آخر اس کا سبب کیا تھا؟ کیوں کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اے اپنے بچوں کو سمجھاؤ اور خود بھی سمجھ جاؤ، یہ تمہارا بچہ جو بنا ہے یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے سامنے بھی لوگ ایسے تھے. رک جاؤ، آج کے بعد کوئی مسلمان ایسے بال نہ بنائے. صحابہ سے سوال ہوا کہ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ کیوں رحمت کائنات محمد رسول اللہ نے یہ بنائے، منع کیوں کیا؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ یہ کٹنگ یہودیوں کی کٹنگ ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا خالف الیہود، مومنو تم پہ فرض ہے یہودیوں کی مخالفت کار نہ کرو. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع کیا، یہ آج کی بات نہیں ہے، میں پہلے بھی کئی خطبات میں کہا، پھر بھی بڑے بڑے نمازیوں اور تہجد گزاروں کے بچوں کی کٹنگ ایسی ہے یہودیوں والی. اور یہودیوں کی کٹنگ کی تو سمجھ آتی ہے، اس لیے کہ ان کے آباء و اجداد کو اللہ نے بندر بنا دیا تھا، اور یہ بندر کٹ ہے. آپ نے کبھی دیکھا مداری جب مداری کرنے آتا ہے اس کے بندر کی کٹنگ ایسی ہوتی ہے؟ یہودی تو اس لیے کرتے تھے کہ ان کے آباء و اجداد کی یہ کٹنگ تھی، تم کیوں کرتے ہو؟ باپ بھی خاموش ہے، ماں بھی خاموش ہے، اور یہودیوں کی یہ کٹنگ قبول کر کے بیٹھے ہیں. اور بات نصیبی نہیں کہ بچوں کی بات نہیں، ماں باپ بھی اب اسی نبی میں نہا رہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب ناز و نام میں پلا. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنے جسم پہ ٹاٹ لپیٹے ہوئے ہیں. مولا کائنات محمد رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے کہ کبھی یہ ریشم و کم خواب پہننے والا تھا، نرم و گداز جسم رکھنے والا تھا، آج کھردرا اس کا جسم بنا ہوا ہے اور ٹاٹ کا لباس سجدے بے تن ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آئے، آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ سے محبت کرتا ہوں. خالق کائنات محمد رسول اللہ یہ محبوب خاموش ہے. پھر کہا، پھر خاموش ہے، پھر کہا. ارشاد فرمایا اگر محمد سے محبت ہے تجھے تو فقر و فاقہ غربت کے لیے تیار ہو جاؤ. جو محمد پہ ایمان لاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، غربت اس طرح طوفان کی طرح آتی ہے جیسی بلندی سے پانی نیچے کی طرف آتا ہے. اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی نسبت سے ریشم و کم خواب کو چھوڑا اور ٹاٹ کا لباس پہنا، جس کو دیکھ کے محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. لیکن یہ محمد کا غلام مطمئن ہے کہ سب کچھ چھوڑا آقا تیرے لیے، تیرے دین کے لیے. جو یہاں ملا ہے وہ کچھ نہیں، جو وہاں ملے گا وہ سب کچھ ہے. یہ سوچ ہے محمد رسول اللہ کے صحابہ کی. تبھی تو اللہ کہتے ہیں لقد کان لکم فی اسوۃ حسنہ. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں ادھر ادھر جھانکتے ہیں. مصعب نظر آیا، ارشاد فرمایا مصعب یہ لو جھنڈا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. میدان احد میں محمد کے پریرے کو لہراؤ. اللہ کے نبی آپ کو صرف مصعب ہی نظر آیا، اور لفظ کیا کہہ دے اللہ کے نبی نے؟ فرمایا مصعب یہ لو جھنڈا، تم وفا سے وفا کی انتہا کرنے والے ہو. تمہاری وفا ماپ تول میں نہیں آ سکتی، اس لیے محمد تیرے ہاتھ میں یہ جھنڈا دے رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میدان کارزار میں آئے مصعب، جھنڈا تھامے، طوفان باد و بارہ کی طرح کافر پہ تلوار برستی ہے، جھنڈا آسمانوں میں لہرا رہا ہے. ابن کمیہ نے دیکھا کہ یہ تو قیامت بن کے ہم پہ ٹوٹ رہا ہے، اور جب تک یہ جھنڈا نہ گرا مسلمانوں کے دل میں خوف پیدا نہیں ہو سکتا. آگے بڑھ کے تلوار مارتا اس ہاتھ پہ جس ہاتھ میں جھنڈا تھا، ہاتھ کٹ گیا.
مصعب نے دوسرے ہاتھ سے تھام لیا، دوسرے پہ تلوار لگی، وہ بھی کٹ گیا، دونوں ملا کے اپنے سینے سے لگائے، اس نے نیزے کا نشانہ لے کے مارا، سینے میں گرا، لگا، نیزہ کھینچا، روح بھی کھینچ گئی، بھائی قریب تھا، اس نے کہا اتنا کٹ جانے کے بعد جو جھنڈے کو نہیں گرنے دیتا یہ جھنڈا قیامت تک گر نہیں سکتا، کھڑا کر لیا ہے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اعتماد کا اظہار کیا تھا، مصعب نے اس اعتماد کے خاکے میں رنگ بھر کے دکھایا، ایک بازو کٹ گیا، دوسرے میں دوسرا کٹ گیا، دونوں کو ملا کے سینے میں، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کر لیا اور اس دنیا کو خیر بات کہا۔ یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ ان کو دیکھو، ایمان قیامت کے دن وہ کام آئے گا جو میرے محمد کے صحابہ کا ایمان ہے۔ ایسا ایمان، ایسی سوچ، ایسے افکار، ایسے خیالات صحیح مومن بناتے ہیں، اور کامیابی کا امکان اس کے لیے ہے جس کے دل میں توحید و رسالت بسی ہوئی ہے، اور وہ کام وہ کرتا ہے جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کرتے تھے۔ اللہ نے ارشاد فرما دیا، میرے محبوب تیرے سارے ساتھیوں کو میں نے بخش دیا ہے، اور مطالبہ کیا مسلمانوں سے کہ زندگی وہ جو میرے محمد کے صحابہ کی زندگی ہے۔ جو لوگ اس سے بغا کی زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں قرآن میں وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، جو بغاوت کرتا ہے اس زندگی سے، ان اعمال سے، ان لیل و نہار سے جو صحابہ کے لیل و نہار اور اعمال ہیں، فرمایا اللہ کو تمہاری کیا پرواہ ہے؟ کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ پرواہ اس کی کرتا ہے جو زندگی محمد رسول اللہ کے صحابہ کی سی بناتا ہے۔ جو اس سے بغا کی زندگی بسر کرتا ہے اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔